اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ ترجمہ کنز العرفان، اس کی آیت نمبر 110 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق سے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 سے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں رب العالمین فرماتا ہے: بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب العالمین بنی اسرائیل کے حال کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے: اے مسلمانوں، تم موجودہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی نشانیاں دیں۔ نشانیوں سے مراد ان پر کتنی رحمتیں نازل کیں، ہزاروں پیغمبر ان میں بھیجے، توریت زبور انہی پر اتاری، آسمانی صحیفے انہی کو دیے گئے، اولیاء بے شمار اولیاء انہی میں پیدا کیے گئے، فرعون جیسی مصیبت سے ان کو نجات دی۔ اگر ہم گزشتہ اسباق کو یاد کریں، سورۃ البقرہ میں ہم پہلے سپارے میں بہت زیادہ ہم نے ڈیٹیل پڑھی کہ کس طرح ان کی دولت، عزت، شان و شوکت، سلطنت، تمام چیزیں میں اضافہ ہوتا رہا، ان کو عطا کی جاتی رہیں، لیکن انہوں نے بارہا ان چیزوں کی ناشکری کی۔ من اور سلوہ ان پر اتارا گیا، مقام تیہ میں یہ بھٹکتے رہے اور وہاں پر چشمے سے پانی جاری، وہ جو پتھر تھا اس میں سے چشمے پانی جاری ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کی ساری نعمتیں یہ کس وجہ سے تھیں؟ پتھر سے جو چشمے پھوٹ پڑے کس وجہ سے تھے؟ صرف اس لیے کہ بنی اسرائیل شکر گزار ہو جائیں، وہ رب کی نعمتوں پر شکر کریں۔ انہیں تمام کو بچا لیا گیا اور فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر دیا گیا۔ یہ واقعہ بھی ہم سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں پڑھ چکے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ رب کی نعمتوں کو بدل دیا، یا گناہوں کے باوجود ان کی سزا کے طور پر وہ نعمتیں بدل دی گئی۔ جیسے کہ گناہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے کہ اس خوشی میں بنی اسرائیل جو ہیں فرعون سے نجات حاصل کر چکے ہیں، تو اب دین کے احکامات کے لیے تورات لینے کے لیے گئے، پیچھے سے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، اور الغرض موسیٰ علیہ السلام سے بت پرستی کی اجازت بھی مانگی، تورات کو ماننے سے انکار کر دیا جب تورات آئی، اور اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تھے، ان کی نعت بیان تھی، ان کو بھی بدل دیا، ان کو بھی ماننے سے انکار کیا۔ الغرض کہ انہیں بہت قسم کی نعمتیں عطا کی گئیں اور انہوں نے ہر قسم کی ہر نعمت کو جھٹلایا، پیغمبروں کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی دینے کی کوشش کی، آسمانی کتابوں کو بدل دیا، من اور سلوہ جو ان پر نازل کیا جاتا تھا خود اپنے منہ سے کہہ کر من اور سلوہ کا نزول بند کروا دیا۔ کیوں؟ کہا کہ ہم آسمان کا کھانا کھا کھا کے اکتا گئے ہیں، ہمیں زمین کی خوراک چاہیے۔ اس طرح کی جو ناشکریاں انہوں نے جب کیں تو اس کی وجہ سے رب العالمین نے کہا کہ ان بے قدرے لوگوں نے میری ہر نعمت کی ناشکری کی، ہر چیز کی، ہر حکم کی نافرمانی کی، اور جو کوئی پھر ناشکری کرتا ہے تو اس ناشکری کی سخت ترین سزا بھی پاتا ہے۔ چنانچہ اے مسلمانوں دیکھ لو ان کا اب کیا حال ہے۔ ان کی اب تک یہ اسی کیٹیگری میں شامل ہیں، سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ دیکھ تو سکتے ہیں، یہ قرآن کو دیکھ تو سکتے ہیں، قرآن کی کتنی کامیابی ہے دور حاضر میں بھی، یہ سن تو سکتے ہیں قرآن، لیکن یہ ایمان نہیں لا سکتے، بہرے گونگے اندھے ہو چکے ہیں۔ تو اے مسلمانوں ان سے عبرت حاصل کرو، اور جو عادتیں ان میں تھیں وہ عادتیں نہ اپناؤ۔
دیکھیے، میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ نعمت کی ناشکری نعمت کے زوال کا باعث ہوتی ہے۔ جب نعمت کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اور یاد رہے کہ تبدیلی نعمت بھی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ نعمت کو سرے سے قبول ہی نہ کیا جائے، ماننے سے انکار کر دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ اس کو ظاہری طور پر یا خفیہ طریقے سے بدل دیا جائے اس نعمت کو۔ تیسرا یہ کہ اس کا شکر ہی ادا نہ کیا جائے۔ تو بنی اسرائیل نے تینوں طریقوں سے یہ تینوں حرکتیں کی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے نعمتوں کو جھٹلایا، نعمتوں کی ناشکری کی۔ جو نعمتیں انہیں عطا کی گئیں تورات میں جس طرح جو احکامات تھے، انہوں نے اس کو بھی بدل دیا، ظاہری طور پر بھی خفیہ طور پر بھی، اور تورات کو ماننے سے بھی انکار کر دیا، اللہ کے پیغمبروں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو رب العالمین کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اسی جو غلط حرکتیں ہیں، غلط عادتیں ہیں، اسی نافرمانی کی وجہ سے ان پر ذلت اور خواری ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی گئی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رب پر ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رب العالمین کے پیغمبر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ قرآن کریم کو نہیں مانتے۔ تو جو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، جو ان کو نبی برحق نہ مانے، جو قرآن کو برحق کتاب نہ مانے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہی حرکتیں، یہی عادتیں ان میں ہیں، اور مسلمانوں یہ عادتیں اپنانے سے بچو، کہیں تمہارا بھی وہ حال نہ ہو جو کہ گزشتہ قوموں کا ہو چکا۔ تو ہمیں بنی اسرائیل کا یہ واقعہ، یہ جو بیان کیا گیا اس آیت میں کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں ان عادتوں کو نہیں اپنانا، ہمیں ان بری عادتوں کو، بری صحبتوں سے بچنا ہے، اور ہمیں ایک اللہ کی وحدہ لا شریک معبود کی عبادت کرنے ہیں، تاکہ جو ہم پر نعمتیں نازل کی گئی ہیں وہ ہم سے نہ چھین لی جائیں، اسپیشلی سب سے بڑھ کر ایمان کی دولت ہم سے نہ چھین لی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 212۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا، اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کی ابتدا میں ذکر کیا گیا کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کافروں کی حال زار کے بارے میں ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور کیا بیان ہے قرآن مجید میں اس کے بارے میں؟ کہا گیا کہ انہیں دنیا کی زندگی بہت ہی زیادہ خوبصورت، خوشنما معلوم ہوتی ہے، اور ان کے دل اس پر بالکل فدا ہیں۔ وہ دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے جیتے ہیں۔ وہ اپنی دنیا کی خاطر دین کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ اسی خوش فہمی اور اسی گھمنڈ میں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جنہوں نے دین کی خاطر کو، اپنے دین کو بہتر بنانے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا، تو ان مسلمانوں کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، انہیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے۔ کیا حقیقت ہے؟ قرآن کریم میں فرمایا گیا، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام مسلمان ان سے کہیں زیادہ مرتبے میں اعلیٰ اور افضل ہوں گے، اور اس مذاق کا بدلہ جو دنیا میں ان کا اڑایا جاتا ہے، مسلمان اچھی طرح وہاں ان سے لیں گے، کیونکہ وہاں پر ابدی جو زندگی ہے وہ مسلمانوں کی جنت میں ہوگی۔ اور یہ کافر جو کہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے تھے، یہ اس وقت دیکھیں گے کہ جب عذاب جہنم ان کے سامنے ہوگا، ان پر طاری کر دیا جائے گا، تو اس وقت یہ چیخ و پکار کریں گے اور مسلمانوں کا عالی اور بلند مرتبہ دکھیں گے، لیکن اس وقت یہ پچھتانا ان کے بالکل بھی کام نہیں آئے گا۔ ایک اور بات میں سوچ رہی تھی کہ جو یہ آیت میں بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں پر ہنستے ہیں کافر، تو معلوم ہوا کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا اگر ہم خود مذاق اڑاتے ہیں، کسی کا اس کی غریبی کی وجہ سے، کسی کا اس کے جو ظاہری، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبصورت بنایا ہے، لیکن اس کی بناوٹ کے لحاظ سے اس کا مذاق اڑانا، کسی کے پردے کو لے کے، کسی مسلمان بہن کے پردے کو لے کے اس پہ مذاق کرنا۔ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ شو کیا جاتا ہے، کوئی چھوٹی سی بچی، کوئی
جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، وہ پردہ شروع کر دیتی ہے، تو اس کو اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، عورت لگ رہی ہو، ضعیف عورت لگ رہی ہو، دیکھنے میں دیکھو کیا لگ رہی، ابھی تم اتنی بڑی نہیں ہوئی، کس طرح تم عورتوں طرح چلتی ہو، ابھی برقع نہ پہنو، ابھی اتنی بڑی چادر نہ لو، وغیرہ وغیرہ۔ کسی شخص کو جو سنت کو مانتے ہوئے سنت کی محبت میں داڑھی رکھنا شروع کر دے، اس کو کہہ دیتے ہیں نواں نواں مسلمان ہوا ہے، نیا نیا مسلمان ہوا ہے، نئی نئی داڑھی رکھی، نیا نیا مولوی بنا ہے، وغیرہ۔ اس طرح کی باتیں کر کے ایک بندہ دین کے رستے پر ہے، اس کو ہٹا دینا، اس کا دل چڑھا دینا دین کے نام پہ۔ پھر دوسرا یہ، اس کو اس کے دین کے تانے دینا۔ کوئی شخص ہے، اس کو آپ، وہ جس طرح کا بھی آپ کے ساتھ ہے بیہیو کرتا آپ کا، اور اس کا معاملہ ہے معاف اور درگزر سے کام لے، کیونکہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، لیکن خدارہ کبھی کسی کو اس کی نمازوں کا، اس کے حج کا تانا نہ دیا کریں۔ لیکن جو رب توفیق دے دیتا ہے نا، کہ جو شخص اس کے سامنے سجدہ کر دیتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں سجدے سے محروم ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی سجدے سے محروم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نافرمانی میں اس قدر، گناہوں میں اس قدر گم ہے۔ تو یہ جو سجدے کی توفیق جس کو مل جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی بات تو ہے جو رب کے قریب ہے۔ تو ہمیں کسی مسلمان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، نہ کسی کو اس کی عبادت پر تانے دینے چاہیے، کیونکہ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے، جو مسلمان دین اسلام کی راہ پر ہیں، نہ ان کا مذاق اڑائیں کہ یہ ایسے کیوں ہیں۔ جس نے جہاں بھی توبہ کی، یہ تو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس بات پہ کہ اس شخص نے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ ہمارے ہاں یہ زبان چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ ایک شخص ہے جس نے ساری عمر گناہوں میں گزاری، اور اللہ اسے توفیق توبہ دے دیتا ہے، اور وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے۔ جب پروردگار اس کو معاف کر دینے والا ہے، تو یہاں پر ہماری ججمنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ہم وہاں پر جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس نے یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، فلاں کا دل دکھایا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، اب توبہ کر لی۔ تو ہم نہیں ہوتے، یہ فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے اعمال کا فیصلہ کرنے والے؟ ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے روزوں کی کہ کیا قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے ہمارے کسی دوسرے مسلمان بہن یا بھائی کا دل نہ دکھے، اس کو تکلیف نہ ملے۔ تو کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا، کسی مسلمان کا مذاق اڑانا، یہ تو مومن کا شیبہ ہی نہیں ہے، یہ تو مومن کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہے جو مسلمانوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا۔ اور اب یہاں پر جو ذکر ہے کہ کافر مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس سے بات بالکل واضح ہے، اور بالکل سامنے ہے یہ آیت میرے بھی اور آپ کے بھی، یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے اعمال کہاں ہیں۔ تو اگر ہمیں اس میں سے کوئی عادت ہے، ہمیں ٹونٹ کرنے کی عادت ہے، ہمیں تانا دینے کی عادت ہے، ہمیں مذاق اڑانے کی عادت ہے، تو اس آیت کے صدقے سے ہم یہ سیکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرے، اور ہمیں اس آیت پر جو ہم نے سیکھا ہے، اس پر استقامت عطا فرمائے، اور صحیح طریقے سے ایمان لا کر عمل کرنے والا بنائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے بیان میں جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی یا بے ادبی یا گستاخی ہو گئی ہو، تو اس کی بارگاہ میں معافی کی درخواست ہے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔